علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے کافی ود المنائے. اور آج کی جو پوڈ کاسٹ سیریز المنائے اسپیشل ہے، اس میں آج جو ہمارے مہمان ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو 2013 میں انہوں نے جو ہے گرینوچ یونیورسٹی سے MBA مارکیٹنگ کیا. اور اس سے پہلے کی جو ان کی بڑی داستان، بڑی اسٹوریز، بڑی کہانیاں، اس پر بات کریں گے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انڈسٹری میں انفلوئنسرز کی اگر فہرست کی آئے تو ان کا نام سر فہرست آتا ہے. سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑے پروگرام کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرپرینیور بھی ہیں اور بہت کچھ جو حقیقتاً زندگی میں چل رہا ہوتا ہے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. ہم ویلکم کریں گے محمد شاہ رخ کو. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا گرینوچ یونیورسٹی. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام روہیل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. میں دیکھ رہا تھا جب آپ آ رہے تھے ہر جگہ ہلچل مچ گئی، ریسیپشن پہ بھی اور گارڈ پہ بھی، ارے شاہ رخ شاہ رخ شاہ رخ شاہ رخ. ایسی پاپولیرٹی آپ کی، میں نے اتنے المنائے کو بلایا لیکن ایسی نہیں دیکھی جو آپ کی آج. میں 11 سال بعد یہاں یونیورسٹی میں نے قدم رکھا ہے. بہت ساری جگہیں میں نے دیکھی، بہت ساری بلڈنگ اسٹرکچر میں نے دیکھے جو نئے ڈیولپ ہوئے ہوئے. تو میں ایک تو پہلی بات ایک فیل لینے گیا کہ یار جب میں یہاں گھومتا تھا، چلتا پھرتا تھا، بیٹھتا تھا، کچھ کرتا تھا، تو وہ کس طرح کا ماحول تھا، کس طرح کے وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے. کیونکہ ہم آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا، ہسٹری میں لے کے جاؤں گا، تھوڑی پرانے قصے کہانیاں سناؤں گا بہت ساری. پروفیشنل بھی ہم بات کریں گے، بٹ زیادہ تر میں قصے کہانیوں میں انٹرسٹڈ ہوں. کیونکہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، میرے جو فرینڈ سرکل تھا یا میرے جو دوست تھے، ان کے میں ذکر سناؤں گا. میں چاہوں گا کہ وہ سنیں اور وہ انجوائے کریں اس بات کو کہ شاہ رخ نے جا کے پرانی باتیں چھیڑی. تو میں وہ خیر بلڈنگز دیکھی. پھر میں نے میرے یہاں پر جتنے بھی آپ یقین کریں گیٹ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو ہماری مینٹیننس کرتے ہیں، جنریٹوریل اسٹاف ہو گیا، ٹیچرز ہو گئے، مینجمنٹ ہو گئی، مطلب A to Z، صرف پودے درختوں کو چھوڑ کے نا باقی سب سے ساتھ میری ایک ریپوٹیشن تھی. میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا جو میں نے یہاں پر مینجمنٹ کے کچھ لوگوں سے کری، جو میں سمجھتا تھا کہ جو مین لوگ تھے جن سے مجھے کرنی چاہیے تھی. ہماری یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے احمد کامران. بالکل بالکل. احمد کامران کے ساتھ میرا بہت اچھا ریلیشن رہا. ان کے ساتھ میری ایک بہت اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت اچھی سلام دعا تھی، سب کچھ تھی. تو میں نے سب سے پہلے سعید صاحب سے، منیر صاحب سے اور جن کی راشد بھائی سے میں نے ان کے لیے تعزیت کی. اور میں آپ سب دیکھنے والوں کے لیے بھی میں تعزیت کرنا چاہوں گا، کیونکہ احمد کامران کا ایک بہت اچھا ٹائم گزرا یونیورسٹی میں. اور لٹرلی میں تعزیت کر رہا ہوں. وہ حالانکہ منیر صاحب ہو گئے، سعید صاحب ہو گئے، راشد بھائی ہو گئے، وہ فیملی ممبر نہیں ہیں، اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اوبویسلی. کیونکہ میں نے یہ فیل کر لیا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی فیملی ریلیشن، اور ایک آپ جہاں آپ کا کام ہوتا ہے نا، جہاں آپ کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی ایک طرح سے فیملی بن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ فیل مجھے ہوا، اور میں نے جب تعزیت کی تو مجھے کنفرم ہو گئی بات کہ ہاں فیملی ہے یہ، جبھی تو ان کو فیل ہو رہا ہے. تو وہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو گرینیج کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو جانتے تھے، تو میں تعزیت کرنا چاہوں گا سب سے پہلے. باقی آپ نے میرا انٹروڈکشن دیا. ورڈز جو ہے نا، ورڈز آر جسٹ ورڈز. اب آپ نے ایک ورڈ لکھا انٹرپرینیور، آپ اس کے نیچے مجھے کھڑا کر دیں، آپ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، کسی اور کو کھڑا کر دیں، تو بس وہ کھڑا ہوئے. کیا وہ ورڈ اپلائی ہوتا ہے اس پہ کہ نہیں ہوتا، وہ اس کی سوچ سے، باتوں سے، پرسنالٹی سے ظاہر ہوگا. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے ایک ورڈ ہے نا، انٹرپرینیور ہے، بزنس مین ہے، یہ بڑے بڑے ورڈز ہیں. چیئرمین، CEO، CFO، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ ورڈز ہیں. اب اس کے نیچے لوگ کھڑے ہوئے. اگر آپ اس ورڈ کے نیچے سے اس آدمی کو یا کوئی خاتون ہے ان کو ہٹا دیں تو وہ جسٹ ورڈز ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہم بیسکلی ان ورڈ سے اپنی پرسنالٹی یا ہمارا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے کہ میں انٹرپرینیور ہوں جی، میں بزنس مین ہوں، میں CEO ہوں، میں اینی تھنگ. تو آپ نے میری تھینک یو، آپ نے مجھے اتنا رسپیکٹ دی. نہیں، میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے شاہ رخ، جس پہ آپ نے بڑے اچھے ٹاپکس پر بات کی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب آپ کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو تھاٹ ہوتا ہے، آپ کا جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ نکل رہی ہوتی ہے. تو آپ جو سوچ رہے ہو، وہ جو بول رہے ہو، وہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہو، اور بولنے سے پہلے جو سوچ آ رہی ہے نا، اس پہ کمال ہے اصل. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، جو ریئل بات میں آپ کو چلیں بتاتا ہوں. میں نے جتنی باتیں بولی میں نے ریہرس نہیں کی. اٹ واز رائٹ کمنگ آؤٹ فرام مائی ماؤتھ جسٹ لائک دیٹ. وائی؟ میں جو بول رہا ہوں وہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرئنس، پرسنل آبزرویشنس، پرسنل لرننگ جو میں نے کی یونیورسٹی لائف میں، کالج لائف میں، اسکول لائف میں نے وہ بولنا ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو پریپیئر فار. آئی جسٹ اسپیک اینڈ اٹ کمز آؤٹ
with the flow. بالکل ایسا ہی تو ہے. مجھے کوئی پریکٹس یا میں وہ نہیں کرتا. میں یہ بتا رہا ہوں میں بالکل نیچرل بولتا ہوں, جو میرے دل میں دماغ میں بول دیتا ہوں. اور وہ ہونا بھی ایسا ہی آج چاہیے. وہ آج نہیں ہے, وہ پچھلے 15 سالوں سے وہ دل اور دماغ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات بولی, آپ ایکسپیرینس پہ بیسس پر ساری کمیونیکیشن کر رہے ہیں. لیکن بڑی معذرت, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں جو انفلوئنسرس ہیں وہ ریٹنگ کے چکر میں, پروگرام سیل کرنے کے چکر میں, شٹ جو بھی ہوتی ہے کمیونیکیشن میں وہ کر لیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ میسج کیا دے رہے ہیں نوجوانوں کو, آپ لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ منہ سے اچھی بات نکالیں, آپ منہ سے اچھی بات کیجیے, اپنے ملک کی تعریف کیجیے. آپ رہ بھی پاکستان میں رہیں, کھا بھی پاکستان میں رہیں, پاکستان کو برا بھی اسی پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں, تو پھر پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہیں اور جائیے, جہاں آپ جاتے ہیں آپ ٹریول کیجیے. گرین پاسپورٹ کی کیا عزت ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کا سروائیول وہاں پر کیا ہے, پھر جاب مارکیٹ کیا ہے, یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اچھا, میں آگے کچھ ویڈیوز ایسی بناؤں گا جس میں جو آپ نے منہ کی بات کی نا, منہ سے نکالا آپ نے, اٹس اے ویری پاورفل تھنگ. جو کہتے ہیں نا گولی سے نکلی, گن سے نکلی ہوئی گولی اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں کمان سے جاتی. نکلا ہوا تیر بھی, کمان سے نکلا ہوا تیر بھی کبھی واپس نہیں جاتا. یہ منہ سے نکلی ہوئی بات میں اتنا بڑا لیسن میں آپ کو, جو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا اپنی لائف میں, اس کی میں ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں. میرے اسکول سے ریلیٹڈ ہے. میں اسکول میں تھا تو ہمارا ایک 2-3 لڑکوں 4-5 لڑکوں کا گروپ تھا. تو کوئی ایک سچویشن ہوئی اسکول میں, تو پرنسپل جیسے کال کرتی ہے, انہوں نے ہمیں ایک ہماری کلاس لی, ڈانٹا وانٹا کہ یار تم لوگ یہ وہ فلانا. تو انہوں نے نا ایک اس وقت ایک جملہ بولا. انہوں نے جملہ یہ بولا کہ وین ایور یو اسپیک اٹ شوڈ ناٹ فیل دیٹ دیر آر فراگس جمپنگ آؤٹ فرام یور ماؤتھ. میرے ساتھ 6 لوگ تھے جس میں سے ایک میں تھا, 4-5 اور تھے. تو وہ 5 لوگوں کو یہ بات آئی گئی ہوگی کہ یار پتہ نہیں انہوں نے انگریزی میں کوئی بات بولی, وہ بھول گئے. میں نے کہا نہیں, مجھے یہ بات کی اینڈ تک جانا ہے کہ یہ بات کا مقصد کیا ہے, اس بات کے پیچھے فلاسفی کیا ہے. تو میں نے سوچا اس کے بارے میں, میں سوچتا گیا. اوور تھنکر نہیں ہوں میں, بٹ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, وین آئی تھنک اباؤٹ سم تھنگ آئی کم اپ وتھ این کنکلوژن وتھ اٹ. صرف سوچتا نہیں ہوں. کوئی بات کسی نے کی, کچھ دیکھا میں نے, کسی کو آبزرو کیا, کسی کی کوئی وہ ہے, لیکن میں اس کے بارے میں اگر سوچوں گا تو میں اس کے کنکلوژن تک جاؤں گا, تب جا کے آپ کو بولوں گا. ادروائز میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. اس کو آپ نیوز میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ کسی طرح بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ جو انہوں نے ایک جملہ یوز کیا کہ جب آپ منہ کھولیں تو مینڈک بھارنا ہے. اردو میں اگر میں بولوں تو آپ جب منہ کھولیں مینڈک بھارنا ہے, تو کسی سے میں بولوں اس کو کیا سمجھ میں آئے؟ صحیح بات ہے. میں نے کنکلوژن کیا نکالا اس کا, کہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا, تھنک بیفور یو اسپیک. یہ تو آپ نے سنا ہے. میں یہاں رک جاتا, میں نہیں رکا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے وین ایور یو اسپیک ویل. دیر از اے ڈفرنس. آپ نے سوچا, بولا. آپ ایسی بات کرو کہ دوسرا آدمی ایک دم رک جائے کہ یار اس نے کیا بات کی. ایسا ہی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, when I was 14 years old, میں 2001 یا 2 کی بات کر رہا ہوں. 2001 یا 2 کی, یعنی کہ 20 years before. بالکل. ٹھیک ہے. آج تک مجھے ان کے الفاظ لکھے ہوئے میرے دماغ میں, اور میں نے اس پہ پریکٹس کی. میں نے جب اس پہ پریکٹس کی تو میں بولتا ہی نہیں تھا. لوگ بولتے تھے یار بات کرو بات کرو بات کرو بات. میں آئی واز ویری سائلنٹ. میں اپنی اسکول کالج لائف میں بہت سائلنٹ بچہ تھا, مطلب میں بات نہیں کرتا تھا کسی سے. تو ان ادر سینس یونیورسٹی میں کیا ہوا شاہ رخ؟ اسکول اور کالج میں تو آپ سائلنٹ تھے, یونیورسٹی کی قصے کہانیاں. میں یونیورسٹی بلڈ کر رہا ہوں. ہاں, کیونکہ یونیورسٹی بلڈ کرنے کے لیے میں جہاں سے میں چلا اور پھر میں اس یونیورسٹی میں آیا, اور یونیورسٹی میں ظاہر ہے میں نے جو لیسن لرن کیے پاس میں, ان لیسنس کو ظاہر ہے میں ہر اسٹیج کے اوپر اپلائی کرتا گیا, اور میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں یوز کرتا گیا. یونیورسٹی میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میموریز ہیں آپ کی. your time that you spend in your school college life, they're all memories. It's past history. آپ کو میں آج آپ سے پوچھوں آپ کون سے اسکول میں پڑھے, آپ اس کا کوئی قصہ سنا دیں تو آپ سنا دیں گے, لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ اس قصے میں لیسن کیا تھا, تو موسٹ آف دا ٹائم پیپل ڈونٹ ریمبر دیٹ. دے جسٹ ریمبر یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا, بٹ اس میں میں نے لیسن کیا لرن کیا وہ نہیں. تو آئی واز اے ویری کانشیس لیسن لرنر, کہ اس وقت جو ہو رہا ہے نا میں اس کے بارے میں سوچ کے اس سے ایک لیسن لیتا تھا اور میں اپلائی کرتا تھا اپنی لائف میں. اس طرح میں چلا. لیکن ہر کوئی ایسا نہیں سوچتا شاہ رخ, جو آپ جس میتھڈ کی بات کر رہے ہیں. لوگ اتنا اپنے پہ کام نہیں کرتے, آپ نے اپنے پہ ورکنگ کی ہوئی ہے بہت زیادہ. بالکل.
وہ آپ کی تو آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ میں سوشل میڈیا پہ کیا بتا رہا ہوں, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ مطلب سوشل میڈیا پہ لوگ تو پتہ نہیں ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے جو پلیٹ فارم بنایا اس میں میں نے میری پلیٹ فارم جو یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, اس کا نام ہے شاہ رخ وزڈم. اور میں وزڈم سے بات کرتا ہوں, اور میں لوگوں کو وہ وزڈم جو میرے پاس ہے, جو میں نے اپنے اوپر ورکنگ کی, اور کیونکہ ہر آدمی اپنے پہ جب اپلائی کرتا ہے نا چیزوں کو تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے, تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے. تو میں اب لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور یہ بھی کچھ اللہ کی طرف سے خاص کرم کچھ لوگوں پر ہوتا ہے, پاسبل ہے, ہاں جو پاسبل ہے. اللہ دیکھیں, میں آپ کو ابھی میری ایک برین کی ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب پہ, جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ برین کی کیپیسٹی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری پاور دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی برین دیا جو مجھے دیا ہے. اگر میں آپ سے ایک آؤٹ آف دا بلوم بات کر رہا ہوں نا, میں کوئی خدا نہ کرے میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں, یا میں بہت وہ ہوں. مجھے اللہ نے بنایا, آپ کو بھی اللہ نے بنایا. برین جو آپ کے پاس چل رہا ہے وہی برین میرے پاس ہے. The difference is that I am using more, you're not using more. ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ بات ہے. تو ہم بیسکلی لائف کے ایکسپیرینس سے, سراؤنڈنگ کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ہم سوچتے ہیں کہ یار نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا. میری ایک بہت پرانی ویڈیو ہے جس میں میں نے ایک مثال دی تھی کہ سکسیس جو ہے نا, ہم سے مراد ہم جرنلی سکسیس لیتے ہیں ان ٹرمز آف منی. بالکل صحیح. فار می سکسیس از یور سیلف اسٹیم سیٹسفیکشن. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. آپ پیدا ہوئے نا, 3 ایڈیٹ ایک مووی آئی تھی جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے ایک سکسیسفل, آپ پیدا ہوئے. اس کے تو ہر سیکنڈ پہ کوئی نہ کوئی میسج ہے. نہیں, اس نے جو پہلا میسج دیا, جس میں پہلی ویڈیو پہلے 15 سیکنڈ میں انہوں نے ایک میسج دیا کہ آپ دنیا میں کیسے آئے. اس کا لیسن میں نے کیا لیا پتہ ہے آپ کو, کہ میں سکسیزفل پیدا ہوا کیونکہ میں سکسیزفل ہوا اس چیز میں, رائٹ. تو میں جب سکسیزفل ہوں تو آئی ایم اے بورن سکسیزفل پرسن. تو میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ نہیں میں مرسڈیز چلاؤں گا, یا میں ایک برانڈیڈ کپڑے پہنوں گا, یا میں ایک بہت بڑی دفتر میں میری ایک ڈیزگنیشن ہوگی. جو آپ نے مجھ سے کہا تھا جی آپ کی کیا ڈیزگنیشن ہے, میں نے کہا بھائی میری ڈیزگنیشن نہ استعمال کریں, نہ مجھے انٹرسٹ ہے اس میں, کیونکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کون ہیں. کیونکہ جیسے میں پیدا ہوا, میں اکیلا ہوا. مجھے لگ رہا ہے لیجنڈس والی گفتگو اسٹارٹ ہو گئی ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں. مسالے ابھی میں دوں گا, رک جاؤ نا, ابھی مسالے دوں گا. جیسے ہمارے پریسیڈنٹ ہیں ابھی آج کل یہ آصف علی زرداری, وہ ایک میٹنگ میں کہیں ڈسکشن ہوا کہ زرداری صاحب کے لیے ڈیزگنیشن نہیں چاہیے, بس ان کا نام ہونا چاہیے. تو آپ والی بات کہ ڈیزگنیشن یہ عارضی ہوتے ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی, آپ کا وجود. یہ آف دا ریکارڈ جا رہا ہے نا؟ نہیں آن دا ریکارڈ جا رہا ہے. ہمارا پوڈ کاسٹ بڑا نیچرل, بڑا کیجول. ہاں تو میں بات پوری کر لوں. جی پلیز کیری آن. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا, اصل میں برین بہت تیز سوچتا ہوں نا, اس لیے میں تھوڑا سا یونیورسٹی پہ آ جاتا. ہاں, یونیورسٹی کا پہلا دن جی اورینٹیشن میں آیا. اچھا, میں یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس, کچھ میرے ٹائم کے فیلو جو فرینڈس تھے, ان کا میں نام لے کے ان کا شکریہ ادا بھی کروں گا. کسی جگہ پہ میں اپالوجائز بھی کروں گا. اپالوجائز تو خیر میں سب سے کروں گا. لیکن کیا ہوا, میرا پہلا دن میں اورینٹیشن اٹینڈ کی, کیجولی موو کرتا ہوا میں کہ بھائی یار کیا ایکسپلور کرتا ہوا, اچھا یونیورسٹی ہے یہ وہ کرتا ہوا. 2009-10 نو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2004. 2004 اور گریجویشن آپ کا. That's the tricky part. I actually enrolled in 2004 in bachelor's. Okay. اور آپ کا بی ایس اینڈ ایم ایس دونوں گریجویٹس ہیں؟ نہیں, میرا صرف ایم بی اے. اوکے ٹھیک ہے, وہ بیچ میں کچھ میں اگر وہ اسٹوریاں لے کے جاؤں گا نا تو شاید بہت لمبا ہو جائے گا. میری اسٹوریز تو ہیں جو لگ رہے ہیں, معاملات لگ رہے ہیں 2004 کی انرولمنٹ سے. بیچلرز میں انرول کیا تھا میں. تو جب میں نے بیچلرز میں انرول کیا تو میں اورینٹیشن اٹینڈ کرنے کے بعد میں ایکسپلور کرتا ہوں. سنوکر روم تک پہنچا. سنوکر روم میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی تھا نہیں, میں ایسے ہی سنوکر کھیلنا, اس زمانے میں سنوکر کا شوق تھا, میں کھیلنا شروع ہو گیا. 2 لڑکے انٹر ہوئے. جب 2 لڑکے انٹر ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کھیلیں گے, میں نے کہا آ جائیں. تو ہم نے 2-4 شاٹ کھیلے. کہنے لگے کہ آپ کون سے سیمسٹر میں؟ تو میں نے کہا کہ میں اورینٹیشن اٹینڈ کر کے ہوں. کہہ رہے ہیں آپ فریش انٹری آپ کی؟ میں نے بولا ہاں. کہ آپ تو لگ نہیں رہے. میں نے کہا میں فریش آیا ہوں. یہ 2 لڑکوں کے نام ہیں, عدنان شیخ اور شایان اخلاق. میرے ٹائم کے وہ ہیں, اور بلکہ شایان اور ان لوگوں نے ایم بی اے 2011-12 میں کیا. تو اس طرح میری ان سے دوستی ہوئی. کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی میں جب آپ آتے ہیں نا, آپ کا انٹریکشنس ایک سم ٹائمز بڑے نارمل ہوتے ہیں. آپ بیٹھے 4-5 لوگوں کے ساتھ, آپ کی بات چیت شروع ہوئے, یو بیکم فرینڈس. وہ جو فرینڈس بننے کا ایک پروسیس ہے نا بیچ میں, اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, جیسے ایک نارمل فرینڈ بن گئے, ایک عجیب طریقے سے بنتے ہیں. وہ عجیب اسٹوریاں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
پھر کیا ہوا کہ میری عادت تھی میں کلاس سے جب نکلتا تھا تو میں جا کے ہمارے باہر وہاں پر بیٹھنے کی جگہیں تھیں نا, اس میں 5-6 لوگ بیٹھے, گروپس بیٹھے ہوتے تھے. تو میرے جو کلاس کا گروپ جہاں بیٹھا ہوتا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا, میں جا کے اکیلا بیٹھ جاتا تھا. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں آئی واز اے ویری گڈ آبزرور. لسننگ پاور میری بہت اچھی تھی. میں لسننگ پاور کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ ہم اگر اس وقت بات کر رہے ہیں, جو پیچھے اے سی چل رہا ہے نا, مجھے اس کی آواز آ رہی ہے. آئی ایم تھنکنگ, آئی ایم اسپیکنگ اینڈ آئی کین ہیئر اٹ. یہ نارملی مردوں میں بہت کم ہوتا ہے, خواتینوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کے دماغ جو ہے نا, خواتینوں کی جو فیمیل کی جو دماغ ہوتے ہیں نا, وہ 50 جگہ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا دماغ فوکسڈ ہوتا ہے کہ یار شاہ رخ سامنے بیٹھا ہے, میں اس سے بات کر رہا ہوں, دیٹس اٹ. بٹ میرا اللہ, یہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو کیپیبلٹی یہ دی کہ میں اس کو بریک کر گیا. میرا مائنڈ چاروں طرف چل رہا ہوتا ہے. آئی ایم اے ویری گڈ آبزرور. تو میں اکیلا بیٹھتا تھا. جب میں اکیلا بیٹھتا تھا تو میری ایک ریزن تو یہ تھی آبزرویشن کی, کہ میں آبزرو کروں گا. یہ میں انجوائے کرتا تھا اس چیز کو. میری ہابی تھی کہ میں لوگوں کو آبزرو کروں. دوسری ریزن یہ تھی کہ آپ جب ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس گروپ میں 6 لوگ بیٹھے ہیں, اس میں سے ایک آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ اور ایک نہیں چاہ رہا. میں یہ فیل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں جا کے بیٹھوں, مجھے دوسرا آدمی یہ فیل کرا بھائی آپ یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے, آپ وہاں بیٹھے نا. تو میں اکیلا بیٹھتا تھا. ایک اور لڑکا تھا, وہ بھی اکیلا بیٹھتا تھا. تو ایک دن وہ آیا مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ یار تم اکیلے کیوں بیٹھتے ہو, گروپ کے ساتھ بیٹھو. میں نے اس کو یہی بات بولی. میں نے کہا یار وہ گروپ میں جو لڑکے بیٹھے ہیں, فرض کرو مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے, تو میں زبردستی کیوں جا کے بیٹھوں. تم میری ٹیبل پہ آئے ہو, دیٹ مینس یو آر انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو می اینڈ وی بیکیم فرینڈس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ابراہیم علی. یہ بھی میرے دوست اس طرح بنے. کتنے دوست بنائے ویسے؟ یار دوست تو سمجھیں میری پوری یونیورسٹی دوست تھی. میں بتا رہا ہوں, میں نام نہیں جانتا ہوں گا, بہت سے لوگوں کو. لڑکیاں کتنی دوست تھیں؟ لڑکیاں میری دوست ایسے پروجیکٹس میں دوست تھیں زیادہ تر. کچھ اور ایسی لڑکیاں تھیں جن سے میری دوستی تھی, بٹ جیسے کہتے ہیں نا کوئی ایسے اتنا سوچ کے نہیں بولے شاہ رخ بھائی. نہیں, سوچ میں اس لیے رہا ہوں کہ مجھے آپ کے سوال میں تھوڑا مسالہ نظر آیا. دماغ میں اس مسالے کو سوچ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں اس مسالے کو. کوئی خاص دوست بتائیں جو آپ کو آج بھی یاد ہو, یا یار ہیں تو بہت سارے, یا آپ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ تعلق دوستی کا زندگی بھر آگے چلے؟ نہیں, میں نے آپ سے کہا نا میں آبزرور ہوں. میں آبزرور کے ساتھ ساتھ نہیں, ہم نے بڑی سکسیس سٹوریز دیکھی ہیں گرینوچ میں. مطلب ہمارے کچھ المنائے ہیں جو ماشاء اللہ, جیسے آپ تو سنگل ہیں, وہ پیئرنگ کی صورت میں آ رہے ہوتے ہیں, بہت ہیں. تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے؟ نہیں. ہاں, اور میں چلے میں بیٹھا ہوں نا. نہیں ایک منٹ, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, آپ نے مجھ سے شاہ رخ بھائی کو پتا ہے پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی چلنا ہے, گھر والوں نے بھی دیکھنا ہے, ارے میری بیوی نے دیکھنا ہے بھائی. تو بس یہی تو جو فلٹر ہو رہی ہیں چیزیں, تو وی کین انڈرسٹینڈ. نہیں, آپ میرے ٹائم کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو بلا کے آپ ویریفائی کریے گا. آپ نے پکڑ نہیں دی نا, یو آر اے گڈ پلیئر ماشاء اللہ. نہیں, میں 1 مہینے تک ویٹ کروں گا, میں برداشت کروں گا کرٹیسزم کہ بھائی یہ اس بات پہ تم نے جواب. لڑائی جھگڑے ہوتے تھے یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ؟ یار میں پڈے کی اسٹوری سناؤں؟ جی جی بالکل سنائیے. اچھا, میں پڈے میں نام نہیں لوں گا لوگوں کے. ٹھیک ہے. ایک میرے دوست کا جھگڑا ہو گیا, جو آپ کی نارملی جھگڑے میں ہم کہتے ہیں منہ ماری جس کو ہم کہتے ہیں. صحیح, ایک آرگیومنٹ ہو گیا, اس آرگیومنٹ بڑھ گیا. جب وہ آرگیومنٹ بڑا, میں انوالو ہوا, میں نے اس لڑکے کو آپ باہر آ جاؤ, جو آپ کی درخشاں مارکیٹ نہیں ہے, میں اس کے اندر لے گیا اس کو. اس کے ساتھ اس کے دوست آئے. جب اس کے دوست آئے تو میں, عامر خان کی آپ نے مووی دیکھی ہو جس میں وہ کہتا ہے کہ تو آ رہا ہے یا سب کو لوں, تو میں نے وہی اسٹیٹمنٹ ان لوگ کو بولا کہ میں اس کو لے جا رہا ہوں, تم لوگ نے چلنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جاؤ. میں اس کو لے گیا, میں درخشاں گیا, میں نے اس کو آئی ڈنٹ ہٹ ہم, میں نے ڈانٹا یا میں نے اس کو سمجھایا واٹس ایور, بٹ اس کو اس کا امپیکٹ ایسا پڑا کہ وہ تھوڑا سا بہت سیڈ ٹائپ کا ہو گیا. خیر بہر پیچھے لڑکے اور کے آ گئے, انہوں نے آ کے بولا بھائی کیا ہو رہا ہے یہ وہ. اچھا, پتہ نہیں چلا ہوا کیا, کیونکہ اس وقت کوئی تھا نہیں. آپ کی جو درخشاں مارکیٹ ہے اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے. میں ایک سائڈ سے گھسا, اگر آپ نوٹس کریں پیچھے سے میں نکل گیا, تو کسی کو پتہ چلے کیا ہوا, اور رش لگا ہوا تھا. ہاں, وہ وہاں اس کے پاس رش لگا, وہیں کھڑا ہوا. اور انیشیٹو آپ کی وجہ سے ہوا, آپ نے کیا اور آپ پیچھے سے نکل گئے. میں نکل گیا, ٹھیک ہو گیا. پھر اب کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر یونیورسٹی کے اندر چاہے آپ کہیں کی بھی بات کریں, ایک میسنجر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. وہ جو میسنجر متعدد ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا, متعدد ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائمز ایک ہمارے ٹائم کے لوگوں کے ساتھ ہمارے بیچ میں ایک ہوگا نا, دوسرے بیچ کے دوسرے ہوں گے, بیچلرس کے دوسرے ہوں گے. وہ میسنجر آیا میرے پاس, کہتا ہے یار بتا دے کیا ہوا ہے, مجھے آگے رپورٹ کرنا ہے. مجھے اس وقت پتہ چلا یہ میسنجر ہے. اچھا. پھر میں نے ایک اسٹوری دی جس میں نے اپنے آپ کو غائب کر دیا. اچھا, تاکہ آگے بات نہ ہو کہ بھائی میں تھا اس میں. کچھ بھی نہیں ہوا.
وہ بات بڑھی, بات اس طرح سے بڑھی کہ اس نے کچھ پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر کے اس نے ہمیں کہیں بلوا لیا. میں نام نہیں لوں گا کہاں بلوا لیا, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفتر میں بلوا لیا, وہاں پہ بہت سارے لڑکے ہمارا انتظار کر رہے تھے, ہم 5-6 لڑکے تھے, ہمیں بلوا لیا, ہم چلے گئے. وہاں جب ہم گئے تو یہی جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, اور میرے اندر ایک کانفیڈنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میرے اندر ایک سچائی نظر آ رہی ہوگی, میرے اندر ایک پرسنالٹی کہہ لیں کچھ نظر آ رہی ہوگی, میری تربیت نظر آ رہی ہے. میں نے اسی پرسنالٹی کے ساتھ, اسی کانفیڈنس کے ساتھ, اسی سچائی کے ساتھ میں نے ان کو ساری بات بتا دی کیا ہوئی. تو جس نے ہمیں بلوایا وہاں پر, وہ بات اس پہ چلی گئی. ان لوگوں نے اس کو سنایا کہ آج کے بعد کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے ان کو ایک اسٹیٹمنٹ دیا. میں نے کہا سر بات یہ, آپ نے بلوا لیا ہمیں, ہم آ گئے, بٹ جو بات یہاں پہ سچویشن ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے, اس میں آپ کیسے, آپ تو گورنمنٹ ہیں یار, آپ کیسے انوالو ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے اس کو سنایا, اس کو ڈانٹا, ہمیں بولا نہیں اور یہ چیزیں تو یونیورسٹی اسکولس کالجز میں ریگولر بیسس پر ہوتی رہتی. بہت اچھے نوٹ پہ ہم وہاں سے باہر آئے. آئی اسٹل ریمبر دیٹ ڈے, اور جو میرے ساتھ لوگ تھے ان کو بھی یاد ہے. یونیورسٹی میں 2 دن بعد یہ بات پھیلی کہ شاہ رخ اور وہ 4 لڑکے جو وہاں گئے تھے ان کو وہاں الٹا لٹکا کے مارا گیا. اچھا, یہ غلط بات پھیلی. غلط بات پھیلی نا. اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا, ایسے نہیں ہوا تھا, یوں نہیں ہوا تھا. میرا دوست میرے پاس بھاگ کے آیا, اس نے بولا بھائی وہ تو یہ باتیں پھیل رہی ہیں, وہ پھیلا رہا ہے وہ بندہ. میں نے کہا آئی ایم انجوائنگ دس بیکاز آئی نو دا ریالٹی, آئی نو دا فیکٹ. اس کی شکل میں نے وہاں دیکھی تھی اس بندے کی, تو مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح تھا. تو میں تو اس کو انجوائے کر رہا ہوں, میں کبھی کسی کو کلیئر آؤٹ نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ لوگ یہ فیل کریں, کیونکہ لوگوں کا میرا ایک لوگوں کے ذہن میں ایک اورا تھا کہ نیو ایئر نائٹ ہے, وہ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں آج تو مطلب بوتلیں کھلیں گی. اچھا. ہاں. تو میرا ایک دوست تھا, بڑا فنی باتیں کرتا تھا, وہ یہی عدنان شیخ جس کا میں نے ذکر کیا. وہ کہنے لگا ارے بوتلیں, ہم انگلش پیتے ہیں بھائی. اسی طرح ایک دفعہ میں بس میں آتا تھا, تو اس زمانے میں 2004 میں یہاں پر سی ویو پہ کتوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. ہاں, وہ 2004-5 میں کچھ بھی نہیں تھا. بس تو چلتی نہیں تھی, گرین بس چلتی تھی, پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, گرین بس تھی, بڑی بس تھی. وہ ہر 45 منٹس کے بعد گزرتی تھی ہماری یونیورسٹی, اور آپ درخشا سے اسٹریٹ جائیں سی ویو پہ تو وہ سامنے سے گزرتی تھی. 9:15 بجے اگر ہم 9:15 سے لیٹ ہو جاتے تھے نا تو وہ چلی جاتی تھی. تو ہمیں ایک دن کیا ہوا, وہ بس مس ہو گئی, تو ہم رکشے میں آئے, کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا, رستے میں رکشہ خراب ہو گیا, ہم پیدل واک کر کے یونیورسٹی پہنچے. 6 بجے کلاس اسٹارٹ ہوتی, ہمیں ہو گئے 6:20. ہم انٹر ہوئے, وہی ہمارے ایک دوست جو عدنان شیخ ہے, ان کا ایک اسٹائل تھا چلنے کا, وہ ایسے چلتے ہوئے اندر انٹر ہوئے. انہوں نے بولا جی, سر نے بولا بھائی کہاں یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ کہ اللہ سر وہ ہماری مرسیڈیز خراب ہو گئی تھی. تو جو جانتے تھے وہ ہنسے, کہنے لگے ہمیں مرسیڈیز تو رکشے میں آتے ہیں. سر نے بولا پھر؟ کہنے لگا کچھ نہیں سر, میں نے ڈرائیور کو بولا لے گیا بنوا کے, میں نے اس کو گھر لے جاؤ. تو اس طرح کی فنی سچویشنز ہم نے بہت زیادہ. میں اس میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں, 2004 میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, تو ایک چیز شروع ہوئی تھی رنگ ٹونز, جو آج بالکل نارمل ہے, اس زمانے میں بہت ریئر تھی. اب آپ سوچیں سر پڑھا رہے ہیں اور ایک رنگ ٹون میں بچہ رو رہا ہے, وہ رنگ ٹونس آتے تھے پہلے گانوں کے. اب ہر کوئی اس پہ مس کال مارے, وہ بچہ بیگ میں, وہ بچہ رو رہا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد مرغے کی آواز آ رہی, مرغا وہ اذانے دے رہا ہے, پھر جو ہے وہ فلانا چیز ہو رہی ہے. مطلب اس طرح کی ڈفرینٹ آوازیں اس میں وہ سیٹ کر کے ڈال دیتے تھے, اور ہر کوئی اس پہ مس کالیں مارے, نمبر بتاؤ, مس کالیں مارے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. مجھے بتائیں شاہ رخ, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو, نوجوانوں کو؟ ماشاء اللہ سے آپ ایک اچھا ایس آئی یو ٹول, اور جو نظر بھی آ رہا ہے ایکسپیرینس لے کے یونیورسٹی کا, انڈسٹری کا, اب کے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے, یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, آئی واز اے یوتھ. تو جو یوتھ اس وقت ہے وہ اس وقت ہے. تو میں جب یوتھ تھا تو میں بھی وہی سوچتا تھا جو آپ سوچ رہے تھے, جو اس وقت کی یوتھ سوچ رہی ہے, یا جو اس وقت کے یوتھ ٹائم گزار رہی ہے. تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہماری اس ٹائم کے اندر کہ ہمارے پرسیپشنس, ہماری سوچ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یار ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں, ہم اپنے آپ میں ایسی کیا چیز بلڈ کریں جس سے وہ سوچ ہماری اوور کم ہو سکے. چھوٹی سی مثال دوں گا, فائنینشیل ایک ہم اسی ٹائم کی, ہم بس میں جاتے تھے, تو وہی عدنان شیخ اور میں درخشا مارکیٹ گیا, وہاں سے کچھ سامان لے کے ہم نے واک کرنی تھی, سی ویو جا کے بس میں جانا تھا. تو ایک لڑکا ہمارے ساتھ کھڑا تھا, کہنے لگا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو میں بولنے لگا کہ نہیں میں تو بس میں جا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ لڑکا ہمارے ساتھ جائے گا نہیں. تو عدنان نے بولا ہاں چھوڑ دیں گے. اب میں عدنان کی طرف دیکھ رہا ہوں, بھائی یہ کیوں بول رہا ہے؟
تو کہتا ہے کہ یار وہ ہاں ہاں چھوڑ دیں گے. کہہ رہا ہے جگہ ہوگی؟ کہتا ہے بہت جگہ ہوتی ہے ہمارے پاس. تو بہت کہہ رہا ہے بہت بڑی گاڑی ہے ہماری. تو کہنے لگا اچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں پیچھے ہی کھڑی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے. اچھا اس کو کلک ہو گیا, اس نے بولے تو بس میں جانے کی بات ہو رہی ہے. کہنے لگا نہیں تھینک یو, چلا گیا. میں نے لیسن یہ لرن کیا یار اس کو ایک ہوتا ہے نا جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں یار میں بس میں بیٹھوں گا, میں رکشے میں بیٹھوں گا, میں بائک پہ بیٹھوں گا, میں گاڑی جب تک نہیں ہوگی تو میں کیسے موو اراؤنڈ کر سکتا ہوں. آج میں گاڑی میں آیا ہوں, یہ بتا اس لیے نہیں رہا کہ میں گاڑی میں آیا ہوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں میں بس میں گھومتا تھا, یہ بتا رہا ہوں میں. کوئی بتائے گا آپ کو کہ میں کس طرح کی لائف میں نے گزاری تھی, وہ تو آج کا امپریشن آپ کو امپریس کرنے کے لیے کرے گا نا, میں گاڑی میں آیا ہوں, میں نے یہ پہنا ہوا ہے, میں نے یہ سب کیا. چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں لائف میں, آپ کا کریکٹر امپورٹنٹ ہے, آپ کی پرسنالٹی امپورٹنٹ ہے, آپ کی سوچ امپورٹنٹ ہے, آپ سوچتے کیا ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ملتے کیسے ہیں, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا سوچ دے رہے ہیں. بہت پیاری, ویری امپورٹنٹ. اینڈ میں آپ کو اگر آپ کنکلوڈ کرنے کو مجھ سے کہیں گے تو جتنے میرے دوست رہے جن کو نام سے میں جانتا تھا, جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا, بہت سے ایسے دوست رہے جن کو میں نے رینڈملی ایسی کوئی بات کر دی جو ان کے کام آ گئی. تو ایک مثال اگر آپ مجھے 5 منٹ دے تو میں آپ کو دینا چاہوں گا. میں یونیورسٹی سے باہر جا رہا ہوں, آپ کے لابی کیفیٹیریا سے میں نکلا, اب میں ایک 50-60 فیٹ میرا گیٹ ہے, میں وہاں جا رہا ہوں. رائٹ سائڈ پہ جہاں آپ کا یہ اس وقت فیشن بلڈنگ بنی ہوئی ہے, یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا, یہاں بینچز لگی ہوئی تھی. اس بینچ پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوتا, میری اس لڑکے پہ نظر پڑی تو مجھے ایک وائب آئی کہ یار ہی از ناٹ ویل, ہی واز سٹنگ لائک ہی واز ویری سیڈ. میں چلنا شروع ہوا, پھر میری نظر پڑی, میں جانتا نہیں تھا اس کو, مطلب میں جاننے سے مراد ہے میرے کسی نہ کسی کورس میں سلام تھا, لیکن میری اس سے کوئی انٹریکشن, بات چیت, دوستی کچھ بھی نہیں تھی. 4-5 قدم میں اور چلا, میں نے پھر نظر ماری تو وہ پھر میں نے دیکھا یار بڑا سیڈ بیٹھا ہوا ہے. آپ یقین کریں میں گیٹ پہ پہنچا نا تو میری نیچر نے نا مجھے گھسیٹا, لیٹس گو فائنڈ آؤٹ واٹس رانگ وتھ ہم. میں گیا اس کے برابر بیٹھا, میں نے کہا بوائے کیا ہوا یار, کیوں تو اس طرح سیڈ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ رو پڑا. اب آپ سوچیں کہ میری انٹیوشن تھی کہ یار ہی از ناٹ ویل, ہی ہیز سم تھنگ رانگ وتھ ہم. میں اس کے پاس گیا تو وہ رو پڑا, دیٹ مینس دیر واز سم تھنگ رانگ وتھ ہم. خیر اس نے اپنی ایک پرسنل کوئی بات مجھے بتائی, میں اس لڑکے کا نام نہیں لوں گا. اس نے پرسنل کوئی بات بتائی, جیسے اس وقت آپ کے رونگٹے کھڑے کر رہا ہوں میں نے اس کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے. کچھ ایسی 2-4 باتیں کی, وہ موٹیویٹ ہوا, وہ ہوا, اس نے بولا آئی فیل بیٹر یار, تھینک یو ویری مچ. آج ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. تو دوستی جو ہے نا, دوستی ایک دوستی ایسی ہوتی ہے جس سے آپ بات چیت کرتے ہیں, ایک دوستی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو کبھی بھول نہیں سکتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا سے لوگ جاتے ہیں نا تو کسی کے کہتے ہیں یار اس کی جنازے پہ آپ نے لوگ دیکھے تھے, وہ اپنی ول سے آتے ہیں. اس آدمی کی سوچ جو اس نے دی ہوتی ہے نا, اس کی ول ایسی ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں اس جنازے کے اوپر. بہرحال میں شارٹ کرتا ہوں. اسی طرح میں اپنے جتنے بھی میرے ٹائم کے لوگ رہے, میں MBA میں تھا, میرے جتنے دوست رہے جن سے میری بات چیت تھی, جن کو میں جانتا تھا, جن کو میں نہیں جانتا تھا, میرے بہت انٹریکشنز بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. پوری آلموسٹ یونیورسٹی, میں نے کہا 2004 میں آیا تھا, 1 سال رکا تھا, پھر 2009 میں واپس آیا. تو دیر آر لاٹ آف ڈفرینٹ لوگ جن کو مجھے جانتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج ان سے بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, میری رسپیکٹ جو اس وقت تھی آج بھی ویسی ہے, اور ہوپ کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں بھی میری رسپیکٹ وہی ہے, اور ان کی رسپیکٹ میرے دل میں ویسی ہے. دوسرا, جانے انجانے میں مجھ سے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی میں نے اس ٹائم میں, یا کوئی میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی اپسیٹنگ بات کی جو کسی کو بری لگی اس ٹائم میں, اور میں شاید اس کو یاد نہیں, 1-2 میں یاد ہے, میں نام لے کے اپولوجائز کروں گا, لیکن میں یہ اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے, کسی کے ساتھ بھی, کسی کے ساتھ میں نے کوئی ایسی بات کی تو میں ان سے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دل کو صاف کر لیں میرے لیے. سلمان سردار نام سنا ہوگا آپ؟ بالکل سنا ہے. آپ نے وہ مووی دیکھی ہے رنگ دے بسنتی؟ عامر خان اس میں کیا تھا؟ مووی میں نے نہیں دیکھی, لیکن سلمان سردار کا سلمان سردار اگر آپ نے مووی نہیں دیکھی نا, تو جو ویورز ہیں نا انہوں نے مووی دیکھی ہے. سلمان سردار وہ عامر خان ہے رنگ دے بسنتی کا. ہی نوز, میں تو پھر بھی کہتا ہوں, میں 2-4 سال گزارے ہیں پھر بھی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں. وہ گرینیج میں جس نے ایڈمیشن لیا ہے نا, وہ سلمان سردار کو ضرور جانتا ہے. تو میں پرسنلی اس سے ایک اپولوجائز اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک کار شو کروایا تھا, اس میں میری اس سے تھوڑی سی ایگریشن ٹائپ کی ایک آرگیومنٹ ایکسچینج ہوا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید, پھر بھی میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ شاید اس کو یہ بات بری لگ گئی.
آخر میں آپ کو انٹرپرینور آپ نے کہا تو اس کا میں ایک آپ کو اپنا ایک وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک آئیڈیا تھا کہ آپ کی گاڑی ہے جیسے فار ایگزامپل, تو آپ کی گاڑی میں کوئی کام ہوتا ہے نا, جیسے اس میں کوئی بھی ریپیئر مینٹیننس کا کام ہے یا ڈینٹ پینٹ کا کام ہے, تو وہ میں سروس پرووائڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آفس میں ہوں, آپ اپنے گھر میں ہوں, یا آپ اپنی کہیں پہ بھی ہوں, آپ نے میرے بندے کو کال کریے, میرا بندہ آپ کے پاس آئے گا, ویری نائس, گاڑی پک کرے گا, کام کروائے گا اور لا کے واپس چھوڑ دے گا. تو یہ کس نام سے لوگ آپ کو لوکیٹ کر سکتے ہاں, ہیں؟ یہ ہے AYS کے نام سے, AYS, اٹس ایکچولی ایٹ یور سروس. اوکے, ایٹ یور سروس. ہاں, ٹھیک ہے. تو انٹرپرینور جو آپ نے ورڈ دیا, میں اس کو ڈیفائن اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں, کلیئرٹی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ آئیڈیا میں نے کیا تھا, پھر میں نے اس پہ کام کیا, پھر میں نے اس پہ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس سے گزرا. وہ میں اب میرا چینل اگر کوئی دیکھے کہ میں بھئی آپ لوگ شاہ رخ وزڈم ان کا چینل سبسکرائب کیجئے, اور جو سلمان سردار ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے گرینیڈ کے المنس ہیں, بڑے کھلے دل سے. میرا خیال ہے آپ نے اگر نہیں بلایا بلا لیں. نہیں بالکل, سلمان سردار ابھی پچھلے ہفتے بھی آئے تھے اور سیشنز میں بھی ہمارے آ چکے ہیں, اب اپالوجی کر رہے ہیں, اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے یہ کار سروسز کی بات کریں, ان کو بھی آپ دیکھ لیجیے. تھینک یو سو مچ شاہ رخ, آپ نے وقت نکالا. آپ کی کانورسیشن اتنی اچھی ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. چائے ٹھنڈی ہو گئی. ہاں, چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو مزہ آیا ہو, اور یوٹیوب کا آفیشیل ہمارا گرینیڈ کا چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب کیجیے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.